یہ ملک پاکستان جو ہے کیسے حاصل کیا گیا؟ دوسرے لفظوں میں عرض کروں، یعنی اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی، کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ تاریخ پاکستان پڑھیں، ہمیں تو آج شوق ہے دوسری کہانیاں سننے کا اور طرح طرح کی اور کتابیں پڑھنے کا، اپنے جو ہم نے ہیرو بنانے جن کے پیچھے چلنا ہے، وہ ہمارے ہیرو تاریخ پاکستان کے لوگ نہیں، بلکہ کوئی گلوکار ہوگا، کوئی اداکار ہوگا، کوئی فلمیں بنانے والا ہوگا، ہمارے ہیرو تو وہ ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس پاکستان کو بنانے میں کتنی قربانیاں دی گئی ہیں؟ بات سمجھ آ رہی جی؟ آج تقریر جو ہے نا سبحان اللہ ماشاء اللہ والی نہیں ہے، ہاں جی، آج بیدار کرنا ہے میں نے آپ کو۔ دیکھیے کہ میں اور آپ، ہمیں کچھ تو سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک پاکستان جہاں کی آزاد فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں، معاشی معاملات ہیں، مشکلات ہیں، سب کچھ ہے، وہ ایک سائڈ پہ رکھیں۔ آپ دیکھیے کہ برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کس قدر ظلم ہوتا ہے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کس قدر ظلم ہوتا ہے، اور ہندوستان کے اندر حتیٰ کہ جو مسلمان وہاں پر موجود ہیں کروڑوں میں، ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے۔ نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی، مسجدوں کو ویران کیا جاتا ہے، مسجدوں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان پر بھی فضل کرم کرے، انہیں بھی آزادی عطا فرمائے۔ تو کیا ہم شکر ادا نہ کریں کہ ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں؟ الحمدللہ سب پڑھ لیں۔ تو ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کتنی تھیں؟ بس جی 14 اگست آیا اور 1947 کا دن تھا، اور رات ریڈیو چونکہ اس وقت ہوتا تھا تو ریڈیو پر 12 بجے سے پہلے جو نشریات چل رہی تھی اس میں کیا تھا سب کو علم ہے، آل انڈیا سے یہ نشریات آگے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، وہ وقت بھی آیا جس کے لیے وہ مسلمان جنہوں نے اتنی قربانیاں، اور یہ قربانی کہاں سے شروع ہوئی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ 1-2 سال کی بات تھی، نہیں، یا جب مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی تب کی بات ہے، نہیں، ذرا پیچھے چلیے نا۔ 1857 سے پہلے بڑے صغیر پاک و ہند پہ کس کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی، اور کتنی حکومت رہی؟ 1000 سال جو ہے مسلمان حکومت کرتے رہے۔ اور پھر 1857 کے جو واقعات ہیں وہ بھی اسی تحریک، اسی آزادی کا حصہ ہے۔ وہ بھی تحریک جو چلائی گئی، جو علماء نے چلائی، جو سیاسی لوگ تھے، جو بھی تھا، وہ بھی ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ سراج الدولہ سے لے کر ٹیپو سلطان شہید، اور پھر مغل بادشاہوں کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، تمام ان میں نے تو 2-3 نام لکھوائے ہیں، مطلب بتائے ہیں کہ یہاں سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک جو ہے ایک لمبی داستان ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کی جب جیلوں میں ان کو ڈالا گیا تو کس قدر ان پر ظلم و ستم کیا جاتا رہا، اور پھر اسی طرح بہادر شاہ ظفر کو جب لایا جاتا تو اتنی گالیاں بکی جاتی، ان کو اتنی گالیاں دی جاتی، وہ میں اور آپ سن کر برداشت بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی گالیاں اور غلیظ ترین گالیاں۔ پھر جب ناشتے کا ٹائم ہوتا تو ان کے ہی بچوں کے سر کاٹ کر جو ہے وہ سامنے پیش کیے جاتے، لو ناشتہ کرنا ہے تو ان سے کرو۔ یہ میں 1857 سے بات کر رہا ہوں۔ آزادی کی تحریک وہاں سے چلی ہے، اور وہاں سے پھر 1857 سے مسلمان جو ہے ایک الگ ریاست کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں، اور بے شمار قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ اور پھر کیا ہوا جب ہندوستان کے اندر انگریز کس غرض سے آیا تھا؟ جی ہم تجارت کرنے، تجارت کی غرض سے بلایا گیا، یہ یہاں داخل ہوئے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ایسے انہوں نے معاملات خراب کیے کہ جڑیں اکھیڑ کر رکھ دی۔ آہستہ آہستہ جو مسلمان 1000 سال سے حکمرانی کر رہے تھے ان کی جڑیں کھوکھلی ہوتی چلی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ جو سلطنت جو ہے، بادشاہی جو ہے، وہ حکمرانی ختم ہوتی چلی گئی۔ اور مین اس میں پتہ کیا تھا؟ مین اس میں جو کردار ادا کیا ان لوگوں نے جو اپنے تھے، اندر تھے، یعنی انہوں نے غداری کی مسلمانوں کے ساتھ، انگریز کے ساتھ مل کر جو ہے مسلمانوں کا جو تختہ جو ہے وہ الٹانے، سب سے بھیانک جو انجام، جو کردار ادا کیا ہے وہ اپنوں نے، کہتے ہیں جی غیر تو غیر ہی ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے ہی غداری کا تو بندہ جو ہے اس کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی۔ تو سب سے پہلی جو سلطنت، جو بادشاہی ختم ہوئی، یہ اپنوں نے کی، مسلمانوں کے ساتھ ہی، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ غداری کی انگریز کے کہنے پر۔ اور پھر کیا ہوا؟
وہ سلطنت ختم ہوگی، وہ حکمرانی مسلمانوں کی ختم ہو گئی، اور پھر مسلمان حکمران پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، پھر بھی پیچھے نہیں، قربانیاں دیتے رہے، حتیٰ کہ ہر خاندان کا جو بندہ تھا اس نے اس تحریک آزادی کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ بہرحال پھر یہ بادشاہی ختم ہوگی، انگریز نے حکومت سنبھالی، تو انگریز نے مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم کیے، اور پھر یہ تحریک چلتی 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 90 سال 1857 سے 14 اگست 1947 تک آپ لگائیں تو یہ 90 سال کا عرصہ تھا، جو پورے عرصے کے اندر مسلمان قربانیاں دیتے رہے، تب جا کر یہ ملک پاکستان معرض وجود میں۔ لیکن اس سے قبل ان کی قربانیاں تھیں، وہ تو ایک طرف ہے، ایک بندے کی قربانی کا جو انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے ہم بدلہ نہیں اتار سکتے۔ انہوں نے اپنا آپ جو ہے وہ برباد کر دیا، اپنا آپ پیش کر دیا، کس لیے؟ ہمارے کل کے لیے۔ لیکن معزز سامعین کرام، جب مسلمانوں نے ہندوستان سے ہجرت کی، کبھی سن لیا کریں، کبھی تھوڑا سا پڑھ بھی لیا کریں، آپ کو پتہ چلے۔ میں یہاں ساری باتیں تو نہیں عرض کروں گا، لیکن چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب ہجرت ہوئی تو جو ہمارے بزرگ ہیں، کبھی بزرگوں کے پاس بیٹھ کر پوچھ لیا کریں، جو اگر کتابیں پڑھنے کا نہیں شوق ہے، یہ اسکولوں کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ تو پڑھا، یاد کیا، پیپر دیا، اس کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں۔ قرارداد پاکستان میں کیا تھا، کس مقصد کے لیے مینار پاکستان میں وہ اس کو پیش کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھنے کی عادت تک ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ملک پاکستان کس طرح معرض وجود میں آیا۔ جب ہجرت کی مسلمانوں نے تو ہمارے بزرگوں نے بھی قربانیاں دی، ہمارے نوجوانوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، ہماری ماؤں نے بھی قربانیاں دی ہیں، ہمارے نوجوان بچوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، اور ہمارے شیر خوار بچوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ بوڑھا ساری زندگی محنت کرتا رہا اور جائیدادیں بنائی، زمینیں بنائی، وہاں فصلیں اگائیں، وہاں مکان بنائے، لیکن جب اس ملک کا پتہ چلا کہ ہمارے لیے ایک الگ ریاست قائم ہو رہی ہے، ایک الگ ملک جو ہے وہ بن رہا ہے، جس کی آزاد فضاؤں میں ہم سانس لیں گے، تو اس بزرگ نے ساری زندگی کی محنت کو ایک سائڈ پہ رکھا اور اپنی اس آزادی کو ترجیح دی، اور انہوں نے نہیں سوچا کہ میری زمینیں جو میں نے اتنی محنت سے بنائی وہ بھی وہیں چھوڑی، مکان بھی وہیں چھوڑے، دولت بھی وہیں چھوڑی، سب کچھ وہاں سے چھوڑ کر جو ہے وہ خالی ہاتھ ملک پاکستان کے لیے وہ نکل رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ اور پھر کتنا ظلم ہوتا کہ باپ کے سامنے نوجوان بچوں کو ان کے گلے اتار دیے جاتے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں، تاریخ پاکستان جب ہجرت ہوئی تو آپ کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، یا جو لوگ جانتے ہیں اس بارے میں۔ تو پھر کیا ہوتا، ماؤں کے سامنے بچوں کو ذبح کر کے پیالوں میں خون بھر کے کہا جاتا اس کو پیو، پانی نہیں ہمارے پاس، اگر آزادی چاہتی ہو تو اس خون کو پینا پڑے گا پانی کی جگہ پر۔ کتنی ہماری بچیوں کی، ہماری بہنوں کی عزت کو لوٹا گیا جب ہجرت ہو رہی تھی، اور کتنی ہی بچیوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، ان کی چھاتی کے ساتھ ایک شیر خوار بچہ موجود ہے، ان کی گود میں، ان کی گود ہری بھری ہے، ایک شیر خوار بچہ موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے خود بھی اور اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر کنویں میں چھلانگ لگا کہ کوئی میری عزت پر جو ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی مائیں جو ہیں وہ بے سہارا ہو گئی، ان کا جو خامد جو اس کو مار دیا گیا۔ اگر ہر طرف آپ دیکھیں تو جب ہجرت شروع ہوئی، شروع سے لے کر آخر تک جو ہے کتنے مسلمانوں نے قربانیاں دی، یہ کوئی سینکڑوں ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں کی بات ہے کہ اس تاریخ پاکستان میں، تاریخ آزادی میں لاکھوں مسلمانوں کا خون اس ملک پاکستان کی آزادی کے لیے شامل ہے، تب جا کے یہ ملک پاکستان جو ہے معرض وجود میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی قدر، اس قدر مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن آج ایک زندہ قوم جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے احسان کرنے والوں کو یاد بھی کرتی ہے، ان کے متعلق دوسروں کو بتاتی بھی ہے، اور پھر ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، نہ کہ جناب ہم سڑکوں پر نکل کر ہلٹر بازی کریں، بے حیائی بے غیرتی کریں، اور موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر مال روڈ پہ وہاں ہو رہی ہو، اور اس طرح کا شور شرابہ ہو، پتہ چلے جی ملک پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا۔ یار کیا ہمارے اندر دل نہیں ہے؟ کبھی نہیں سوچا کہ وہ روحیں،
وہ لوگ جنہوں نے ملک پاکستان کی آزادی کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کو کیا کتنا جناب اور ان کی روحیں خوش ہو رہی ہوں گی کہ یہ ہماری نوجوان نسل جو ہے، یہ نئی نسل، یہ کام ہے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب خطابات آپ نے شروع کیے مسلمانوں کی اس طرف راغب کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ یہ ہم آزادی کیوں چاہتے ہیں، تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر پاک و ہند کے کونے کونے میں گئے اور آپ نے کہا آپ یہ نعرہ لگاتے رہے، آپ نے کہا لے کے رہیں گے، بولے سب پاکستان، آپ نے کیا کہا، لے کے رہیں گے، بن کے رہے گا، بن کے رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں خطاب کرتے یہی فرماتے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے کہ اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جب عمارت ہم تعمیر کرتے ہیں نا، تو بہترین عمارت، بہترین انجینئر کا انتخاب کرتے ہیں کہ میری یہ بلڈنگ جو ہے بہترین سے بہترین اور صدیاں جناب یہ گزر جائے تو یہ قائم اور دائم رہے، زلزلے سے بھی بچی رہے، بارشوں سے بھی بچی رہے، اس میں پانی نہ پڑ جائے، تو ہم بہترین انجینئر کا انتخاب کرتے ہیں۔ پھر مٹیریل بہترین ہوتا ہے، اس میں سریا ڈالتے ہیں، اینٹیں ڈالتے ہیں، روڈی ڈالتے ہیں، جو بھی اس کے لوازمات ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بنیادوں کو مضبوط بنایا جا رہا ہے کہ میری بلڈنگ جو ہے وہ قائم اور دائم رہے۔ تو اس بلڈنگ جب تیار ہو جاتی ہے تو بندے کو کتنا پیار ہوتا ہے، بہت پیار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میری بلڈنگ وہ ہے جہاں میری خون اور پسینہ لگا ہوا ہے، جس کی جڑوں میں میرا پیسہ لگا ہوا ہے، مجھے اس بلڈنگ سے بڑا پیار ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے کیونکہ یہ میری بلڈنگ ہے۔ لیکن بتائیے اس بلڈنگ کی بنیادوں میں مسلمانوں کا خون شامل ہو اور ان کی گردنیں اتار کر ان کے سر شامل ہوں، پھر اس کی بنیادیں کتنی مضبوط ہونی چاہیے تھی، لیکن آج ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے۔ یہ ملک پاکستان آزاد ہوا ہے تو اس کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون شامل ہے، تب جا کر جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے یہ آزاد فضائیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ مسجد میں آ کر آپ کو کوئی روک تھام نہیں ہے، آزاد فضاؤں کے اندر آپ باہر پھرتے ہیں، یہاں پر الحمدللہ اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، گھر میں اپنی مرضی سے عبادت کر رہے ہیں۔ لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا۔